بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ایک عربی لڑکی سے شادی ہوئی تو اس نے ایک پٹھان کو ڈرائیور رکھ لیا اور پھر کچھ دن تک ڈرائیور غائب ہو جاتا اور بیوی دوبارہ پٹھان ڈرائیور ہی رکھتی۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کا پیچھا کیا تو میری بیوی پٹھان ڈرائیور کو جنگل میں لے جا کر اس کے ساتھ کلب کی رنگینیاں اپنے عروج پر تھیں۔ میں ہاتھ میں شراب کا گلاس لیے خوبصورت حسیناؤں کے ساتھ رقص میں مصروف تھا۔ کئی لڑکیاں میرے آگے پیچھے رقص کر رہی تھیں اور میں پوری طرح نشے میں مدہوش۔ شراب اور شباب دونوں کا ہی نشہ پوری طرح میرے سر پر سوار تھا۔ اس آسائش بھری زندگی کی مجھے لت لگ گئی تھی اور اب میں ہر شام کافی وقت دبئی کے مہنگے ترین کلب میں گزارتا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی مجھے اس قدر نواز دے گی کہ میں دبئی کے مہنگے ترین کلب میں اس طرح عیاشی کر سکوں گا۔ ہلکی ہلکی موسیقی کی دھن پر رقص کرتے ہوئے میری نظر ایک کونے پر پڑی جہاں ایک خوبصورت عربی لڑکی دور کھڑی مجھے مستقل اشارہ کر رہی تھی۔ وہ بھی نشے میں دھت تھی اور میں اس کے اشارے کا مطلب بخوبی جانتا تھا۔ وہ میرے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا چاہتی تھی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں جوان اور خوبصورت تھا۔ ہر لڑکی خود ہی میری طرف متوجہ ہو جایا کرتی تھی۔ میں بھی سرگرٹ سنگھاتا ہوا اس کے پیچھے کلب میں بنے چھوٹے چھوٹے کمروں کی طرف بڑھ گیا۔ آنے والے کچھ گھنٹے اس کی باہوں میں گزارنے والا تھا اور یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں ان تمام تر عیاشیوں کی وجہ اور کوئی نہیں بلکہ میری عربی بیوی تھی، کیونکہ میں اسی کا پیسہ پانی کی طرح اڑا رہا تھا۔ میری سیدھی سادھی عرب پتی بیوی ان جگہوں پر آنا پسند نہیں کرتی تھی اور اسی بات کا مجھے بہت زیادہ فائدہ تھا۔ وہ میری محبت میں اس قدر دیوانی تھی کہ میرے ہر سچ جھوٹ پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتی تھی۔ میں آدھی رات کلب میں دوسری لڑکیوں کے ساتھ گزارتا اور جب گھر جاتا تو میری بیوی عالیہ کسی مشرقی عورت کی طرح میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ کبھی کبھی تو مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ دبئی میں رہنے والی ایک پڑھی لکھی عربی عورت ہے۔ وہ اس طرح میری خدمت کرتی جیسے کوئی گاؤں والی ہو۔ ہماری شادی کو 8 مہینے ہونے والے تھے اور اس نے اب تک اس بات کو لے کر مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی تھی کہ میں اتنے رات گئے گھر کیوں لوٹتا ہوں۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ آتی تو شاید آج بھی میں دبئی کی سڑکوں پر دھکے کھا رہا ہوتا۔ میں پاکستان سے نوکری کے لیے دبئی آیا تھا لیکن یہاں آ کر نوکری مجھے نہیں مل سکی۔ البتہ میں عالیہ سے ٹکرا گیا تھا اور وہیں سے میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا تھا۔ میں جس ہوٹل میں رہائش پذیر تھا وہ عالیہ کا ذاتی ہوٹل تھا اور ہماری پہلی ملاقات اسی ہوٹل کے لاؤنج میں ہوئی تھی۔ اس دن ہوٹل میں ویٹرس کی کمی تھی اور عالیہ خود ہی میری ڈرنک لے کر میری ٹیبل تک چلی آئی۔ میں اس دن حد سے زیادہ پریشان تھا کیونکہ میرا ویزا ختم ہونے والا تھا اور اب تک میری نوکری نہیں لگی تھی۔ میرا تعلق پشاور سے تھا اور ناکام ہو کر واپس لوٹنے میں مجھے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ عالیہ نے مجھے ڈرنک پیش کرتے ہوئے میرا چہرہ پڑھ لیا تھا اور اس نے خود سے ہی میرے سامنے والی سیٹ لے لی۔ اس کے اس طرح بیٹھنے پر میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگا تو اس نے مسکرا کے بتایا کہ وہ اس ہوٹل کی مالک ہے اور وہ جاننا چاہتی ہے کہ مجھے کیا پریشانی ہے۔ میں اس قدر پریشان تھا کہ میں نے عالیہ کو اپنی پریشانی کی وجہ بتا دی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ وہ میرا مسئلہ حل کر سکتی ہے۔ اسے اپنے ہوٹل کے لیے مینیجر کی ضرورت ہے، وہ مجھے اپنے پاس رکھ سکتی ہے۔ عالیہ کی بات پر میں حیران رہ گیا۔ وہ میرے لیے بالکل اجنبی تھی لیکن اس وقت کوئی فرشتہ ثابت ہوئی تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھی حامی بھر لی۔ میں بہت محنت سے دل لگا کر عالیہ کے ہوٹل میں کام کر رہا تھا۔ عالیہ ہر وقت میرے آگے پیچھے رہتی تھی۔ میرے لیے یہ کام بالکل نیا تھا لیکن تھوڑے وقت میں ہی اس نے مجھے سب کچھ سکھا دیا۔ کچھ ہی دنوں وہ میرے اتنے قریب آ گئی کہ اس نے مجھ سے خود سے ہی شادی کی پیشکش کر دی۔ اس کی یہ پیشکش میرے لیے انتہائی غیر متوقع تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ امیر تھی۔ اس کے دبئی میں 3 ہوٹل تھے۔ وہ ایک عرب پتی عورت تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہے۔ عالیہ نے خود ہی بتایا کہ وہ کافی عرصے سے تنہائی کا شکار ہے۔ اس کے ماں باپ بہت عرصہ پہلے ہی ایک دوسرے سے الگ ہو کر اپنے نئے گھر بسا چکے تھے اور عالیہ ان میں سے کسی کو بھی پسند نہیں کرتی۔ اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی اور وہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی تھی۔ میں 25-26 سال کا نوجوان تھا اور عالیہ ایک 30-32 سال کی عورت تھی، لیکن اس کے پیسے کے آگے عمر کا یہ فرق
کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ مکمل طور پر ایک عربی عورت تھی جسے شادی کر کے میں ہمیشہ کے لیے دبئی میں سیٹل ہو سکتا تھا۔ میں نے عالیہ سے شادی کر لی اور میری زندگی بدل گئی۔ عالیہ نے مجھے بہت سارا پیسہ بھی دیا اور اپنے ہی بنگلے میں میرے ساتھ رہنے لگی۔ وہ پہلے کی طرح اب بھی اپنے ہوٹل سنبھالتی تھی، لیکن مجھ پر کسی کام کے لیے دباؤ نہیں ڈالتی تھی۔ اب میں اپنی مرضی سے کام کرتا اور رات گئے تک خوب عیاشی کرتا۔ عالیہ بنا حساب کتاب کے میرے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دیتی اور میں ان پیسوں کو غیر عورتوں پر لٹاتا۔ میں اس شادی پر بہت ہی خوش تھا۔ میرا دبئی آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ میں سیٹل ہو سکوں، اور عالیہ سے شادی کر کے تو میں مکمل طور پر سیٹ ہو گیا تھا۔ بس عالیہ کی ایک عادت مجھے پسند نہیں تھی، وہ بہت جلدی اپنا ڈرائیور تبدیل کر لیا کرتی تھی، اور اسی وجہ سے اکثر مجھے پریشانی کا سامنا ہوتا تھا۔ ہر تھوڑے دن بعد مجھے گھر میں ایک نیا ڈرائیور نظر آتا اور پوچھنے پر پتہ چلتا کہ عالیہ نے پرانا ڈرائیور نکال دیا ہے۔ عالیہ ہمیشہ کم عمر پٹھان لڑکوں کو ڈرائیور رکھتی تھی۔ 18 سے 20 سال کی عمر کے یہ پٹھان لڑکے بہت ہی خوبصورت اور چاق و چوبند ہوتے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے ان کو دیکھ کر عجیب سی بے چینی کا احساس ہوتا تھا کہ عالیہ اس قدر خوبصورت جوان لڑکوں کو ڈرائیور کیوں رکھتی ہے اور پھر کچھ عرصے میں ہی کیوں نکال دیتی ہے۔ شاید میرے دل میں چور تھا، اس لیے میں عالیہ پر بھی شک کر رہا تھا۔ کئی دفعہ میں سوچتا کہ عالیہ سے پوچھوں کہ وہ اتنی جلدی ڈرائیور کیوں بدلتی ہے، لیکن پھر اس کے معاملات میں بولنے کی میری ہمت نہ پڑتی، کیونکہ میں اس کا ہی نمک کھا رہا تھا۔ یہ عالیہ ہی تھی جس کی وجہ سے زندگی کی تمام تر آسائشیں میری جھولی میں آ گئی تھیں۔ میں پاکستان میں موجود اپنے گھر والوں کو بھی باقاعدگی سے ایک بڑی رقم بھیجنے لگا تھا۔ آج بھی صبح ہی صبح مجھے پورچ میں ایک نیا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ میں دور سے ہی اسے دیکھ کر جان گیا کہ یہ عالیہ کا نیا ڈرائیور ہوگا، کیونکہ وہ ایک کمر پٹھان تھا۔ اس کی گوری چٹی رنگت سونے کی طرح چمک رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب گیا، اس نے ادب سے مجھے سلام کیا اور بہت ہی خوبصورت اور شائستہ انداز میں بات کرنے لگا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کا نام زرگل خان ہے۔ وہ پاکستان سے یہاں نوکری کے لیے آیا تھا، اور اسے جب کوئی نوکری نہ ملی تو عالیہ نے اسے اپنے پاس ڈرائیور رکھ لیا۔ وہ لڑکا بالکل میرے چھوٹے بھائی کی طرح تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے اپنا بھائی یاد آ گیا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ فکر نہ کرو، عالیہ بہت اچھی ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گی اور تمہیں نوکری میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر سکون آ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ پردیس آ کر نوکری کے لیے در کی ٹھوکریں کھانا کس قدر مشکل کام ہے، اسی لیے میں نے اسے تسلی دے دی تھی۔ حالانکہ میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ عالیہ کچھ دن میں اسے نکال دے گی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس لڑکے کو جانے نہیں دوں گا۔ اگر عالیہ اسے اپنا ڈرائیور نہیں رکھنا چاہے گی تو میں اسے کوئی نہ کوئی کام دلوا دوں گا۔ وہ لڑکا خوش دلی سے مجھے شکریہ ادا کر کے چلا گیا، اور میں سوچنے لگا کہ کبھی کبھی ہم مردوں کو اپنے خاندان والوں کی خاطر کیا کچھ سہنا پڑتا ہے۔ اگلے دن میں نے عالیہ سے کہہ دیا کہ وہ اس نئے ڈرائیور کو نوکری سے نہ نکالے، اور اگر اسے کوئی مسئلہ ہو تو اس لڑکے کو کسی دوسرے کام پر رکھ لیں۔ عالیہ نے حیرت سے میرا چہرہ دیکھا اور کہنے لگی، وہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے کیا؟ میں نے مسکرا کر عالیہ سے کہا کہ اسے میرا چھوٹا بھائی سمجھ لو۔ وہ میرے چھوٹے بھائی میں بہت مشابہت رکھتا ہے، اور اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اسے کوئی پریشانی ہو۔ میری بات سن کر عالیہ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کبھی میری بات کے خلاف نہیں جائے گی۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ میں کچھ بھی کہتا وہ فوراً مان جاتی۔ لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب 1 مہینے بعد وہ لڑکا مجھے نظر نہ آیا، اور اس کی جگہ کوئی اور پٹھان لڑکا عالیہ کی گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے حیرت سے عالیہ سے پوچھا کہ تم نے ڈرائیور بدل دیا ہے، تو زرگل خان کہاں ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، مجھے کیا معلوم وہ کہاں گیا ہے، بنا بتائی نوکری چھوڑ کر چلا گیا۔ ان کم عمر نوجوانوں کا یہی مسئلہ ہے کہ لگ کر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ عالیہ کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ کئی دفعہ میں نے زرگل خان سے پوچھا تھا کہ اسے کوئی مسئلہ تو نہیں، لیکن وہ ہمیشہ خوش ہو کر مجھے بتاتا کہ اس نوکری نے اس کی تمام مشکل حل کر دی ہے اور جلد ہی وہ اپنی بڑی بہن کی شادی کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اچانک نوکری چھوڑ گیا ہو؟ عالیہ اپنے نئے ڈرائیور کے ساتھ ہوٹل کے لیے نکل گئی تھی اور میں پیچھے زرگل خان کے بارے میں سوچتا رہ گیا۔ وہ لڑکا مجھے بہت اپنا سا لگتا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرا چھوٹا بھائی میرے سامنے کھڑا ہو۔
میں نے اسے یہ پیشکش بھی کی تھی کہ اگر عالیہ نے اسے نوکری سے نکال بھی دیا تو بھی میں اسے کوئی نہ کوئی نوکری دلوا دوں گا۔ تو پھر وہ مجھے بنا بتائے کہاں چلا گیا؟ مجھے اس بات پر بہت زیادہ افسوس تھا کہ ضرب خان نے جانے سے پہلے مجھ سے ملنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میری بیوی کا نیا ڈرائیور بھی ایک پٹھان تھا اور یہ بھی ضرب خان کی طرح بہت خوبصورت اور جوان تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری بیوی کو نہ جانے ایسے لڑکے کہاں سے مل جاتے ہیں۔ ضرب خان کو گئے کافی دن گزر گئے تھے، لیکن مجھے بار بار اس کا خیال ستاتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں تھا اور کیوں گیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ ضرب خان کے جانے کے بعد بھی وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھ گیا تھا۔ میں اب بھی پہلے کی طرح عالیہ کی دولت پر عیاشی کر رہا تھا اور وہ شام سے رات تک اپنے ہوٹل میں مصروف رہتی تھی۔ ایک دن عالیہ ہوٹل کے لیے نکل گئی تھی اور میں بھی ڈانس بار جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ مجھے اب شراب کی عادت ہو چکی تھی۔ اب ایسی کوئی شام نہیں تھی جو میں شراب کے بغیر گزارتا۔ میں گھر سے نکلا تو مجھے چوکیدار کے پاس ایک بوڑھا شخص کھڑا نظر آیا جو چوکیدار کے ساتھ شاید کسی بات پر بحث کر رہا تھا۔ میں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ وہ بوڑھا چوکیدار پریشانی کے عالم میں بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا۔ چوکیدار کو اردو ٹھیک سے نہیں آتی تھی اور وہ بوڑھا تو اردو کے ساتھ پشتو بھی بول رہا تھا۔ میرا تعلق پشاور سے تھا، اس لیے مجھے اس کی بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی، جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ بوڑھا چوکیدار اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا بیٹا آخری دفعہ یہاں نوکری کرتا تھا اور پھر اچانک ہی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ نہ ہی اس کا فون آیا اور نہ ہی کسی کو اس کے بارے میں کچھ پتا ہے۔ اس بوڑھے کی بات سن کر میں کچھ حیران ہوا اور گاڑی سے اتر کر بوڑھے کے پاس گیا تو روتے ہوئے مجھے پشتو میں بتانے لگا کہ اس کا بیٹا ضرب خان نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ آخری دفعہ جب اس کے بیٹے نے فون کیا تھا تو اسی گھر کا پتہ دے کر بتایا تھا کہ وہ یہاں ڈرائیور ہے۔ وہ بوڑھا کہہ رہا تھا کہ وہ بہت مشکل سے پیسہ جمع کر کے اپنے اکلوتے بیٹے کو ڈھونڈنے یہاں تک آ گیا ہے اور اب خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتا۔ یہ جان کر میں بھی پریشان ہو گیا تھا کہ ضرب خان نہ جانے کہاں چلا گیا ہے جو اس کا باپ اسے ڈھونڈتا ہوا پاکستان سے یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ میں نے اس بوڑھے کو بتایا کہ وہ یہاں نوکری کرتا تھا لیکن خود ہی نوکری چھوڑ کر چلا گیا۔ میری بات سن کر کہنے لگا کہ وہ اپنی نوکری سے بہت خوش تھا، پھر وہ نوکری چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہے، وہ بھی اس طرح کہ اس نے اپنے گھر میں دوبارہ رابطہ ہی نہیں کیا۔ اس بوڑھے کی باتوں نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ کہیں ضرب خان کے ساتھ کچھ ایسا ویسا تو نہیں ہو گیا۔ میں نے اس بوڑھے کو ادب سے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اسے وعدہ کیا کہ وہ ضرب خان کا پتہ کر کے اس کو بتاؤں گا، اور پھر میں اسے اس کے ہوٹل چھوڑ آیا۔ پردیس میں اگر کوئی ہم وطن مل جائے تو بالکل اپنا ہی لگتا ہے۔ مجھے بھی ضرب خان کے باپ سے بہت انسیت محسوس ہوئی تھی۔ میں نے کلب جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا کیونکہ مجھے اس بوڑھے کا درد اچھی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ جب سے میں نے عالیہ سے شادی کی تھی میرے گھر والے بھی میرے لیے بہت فکر مند ہو گئے تھے۔ اکثر ہی میری ماں کا فون آتا، وہ کہتی رمیز واپس آ جا، لیکن مجھے عیاشی کی اس قدر عادت ہو چکی تھی کہ میں واپس جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں وقت سے پہلے ہی گھر لوٹ آیا۔ عالیہ اس وقت گھر پر نہیں تھی لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ گھر آ گئی اور اس وقت مجھے گھر میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے عالیہ کو بتایا کہ ضرب خان کہیں غائب ہو گیا ہے اور اس کے گھر والے بہت پریشان ہیں۔ میری بات سن کر عالیہ ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ ایک جوان لڑکا کیسے کہیں غائب ہو سکتا ہے، یقیناً اسے کوئی دوسری نوکری مل گئی ہوگی اور وہ وہاں چلا گیا۔ ہو سکتا ہے اسے اپنے گھر والوں کو بتانے کا موقع نہ ملا ہو یا وہ بھی دبئی کی رنگینیوں میں کھو گیا ہو۔ عالیہ کا رویہ بالکل نارمل تھا اور اس پر مجھے بہت برا محسوس ہوا تھا کہ وہ دوسروں کی تکلیف سمجھنے کے قابل ہی نہیں۔ میں اس سے زیادہ بحث نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں اس کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے طور پر ضرب خان کو ڈھونڈ کر رہوں گا۔ میں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی ضرب خان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے کسی خیال کے تحت ضرب خان سے پہلے والے ڈرائیوروں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو یہ جان کر میرے ہوش اڑ گئے کہ سبھی کے سب غائب ہو چکے تھے۔ یہ بات میرے لیے بہت عجیب تھی کہ میری بیوی ہر کچھ مہینے بعد ایک خوبصورت اور جوان پٹھان لڑکے کو نوکری پر رکھتی ہے اور پھر وہ لڑکا کچھ ہی دنوں میں خود بخود غائب ہو جاتا ہے۔ کسی کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا، مگر ایسا کیسے ممکن تھا؟ ان پٹھان لڑکوں کو زمین کھا گئی تھی کہ آسمان نگل گیا تھا؟
اتنے عرصے میں پہلی دفعہ مجھے عالیہ کے کردار پر شک ہو رہا تھا۔ مجھے اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ ان لڑکوں کو غائب ہونے کے پیچھے کہیں نہ کہیں میری بیوی کا ہی ہاتھ ہے، لیکن نہ ہی میرے پاس کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی کوئی گواہ۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس سچ سے پردہ اٹھا کر رہوں گا اور گل خان کو ڈھونڈ کر رہوں گا۔ اپنے باپ کا وہ اکلوتا بیٹا تھا اور اس کا بوڑھا باپ پاگلوں کی طرح اس کی تلاش میں یہاں وہاں بھٹک رہا تھا۔ جیسے جیسے میں عالیہ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا، مجھے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ وہ بالکل بھی ویسی نہیں ہے جیسے دکھائی دیتی ہے۔ ایک پڑھی لکھی اور 3 ہوٹل چلانے والی عورت کو اپنے شوہر کے آدھی رات تک باہر دوسری عورتوں کے ساتھ تعلق بنانے پر اعتراض کیوں نہیں تھا؟ ایسا تو نہیں تھا کہ عالیہ مجھ سے بے خبر تھی۔ یقیناً وہ جانتی تھی کہ میں رات گئے تک باہر کیا کچھ کرتا ہوں۔ میں نے بار جانا ختم کر دیا تھا۔ میں گھر سے تو نکل جاتا، لیکن بار جانے کے بجائے عالیہ کی گاڑی کے ارد گرد ہی رہتا۔ یہ نیا لڑکا بھی 19 سال کا ایک خوبصورت اور جوان لڑکا تھا، اور میں جاننا چاہتا تھا کہ کب، کہاں اور کیسے غائب ہوگا۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ عالیہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی، لیکن اس کی گاڑی کا رخ گھر کی طرف نہیں تھا۔ میرے حساب سے اسے یہاں سے سیدھے گھر جانا تھا، کیونکہ اس وقت وہ گھر پہنچ جایا کرتی تھی، لیکن آج اس کی گاڑی شہر سے باہر جانے والے راستے کی طرف چل رہی تھی۔ میں نے بہت زیادہ فاصلہ رکھ کر عالیہ کا پیچھا شروع کر دیا۔ جہاں تک مجھے معلوم تھا، عالیہ کا اب میرے سوا اور کوئی نہیں تھا، تو پھر وہ رات کی اس وقت ڈرائیور کے ساتھ کہاں جا رہی تھی؟ کافی دیر کی ڈرائیونگ کے بعد عالیہ کی گاڑی ایک جنگل نما علاقے کے قریب رک گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے اندھیرے میں عالیہ یہاں کیوں آئی ہے۔ عالیہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی سے اتر گئی اور وہ دونوں جنگل میں اندر کی طرف چلے گئے۔ میں بھی بہت محتاط طریقے سے ان کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ دونوں جس طرح چل رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے عالیہ یہاں آتی جاتی رہتی ہو اور اسے راستے کا بہت اچھی طرح علم ہو۔ کافی دیر ان دونوں کے پیچھے چلنے کے بعد جنگل کے اندر بنے ایک ریزورٹ میں پہنچ گیا۔ ریزورٹ کے دروازے پر باقاعدہ گارڈز کھڑے تھے۔ عالیہ آسانی سے اپنے ڈرائیور کے ساتھ اندر داخل ہو گئی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اندر کیسے جاؤں۔ میں ڈرتے ہی ڈرتے دروازے پر پہنچا تو گارڈ نے مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھا اور میں سیدھا اندر داخل ہو گیا۔ اندر کی دنیا دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ باہر سے ایک عام سا نظر آنے والا ریزورٹ اندر سے ایک بہت بڑا بار تھا، جہاں ہر طرح کی شراب اور جوا کھیلنے کا عام چل رہا تھا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یہاں سارے ہی پٹھان لڑکے رقص کرتے نشے میں جھومتے نظر آ رہے تھے، اور عربی عورتیں ان سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ عالیہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ ایک آفس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل آیا۔ آفس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے اندر کی ہونے والی باتیں مجھے بآسانی سمجھ آ رہی تھیں۔ عالیہ آفس میں بیٹھے مرد سے کہہ رہی تھی کہ وہ ایک نیا اور جوان پٹھان لڑکا لے آئی ہے۔ دن بدن یہاں پٹھان لڑکوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کی وجہ سے عربی عورتیں یہاں بہت زیادہ آنے لگی ہیں اور دل کھول کر پیسہ بھی خرچ کرنے لگی ہیں، اسی لیے عالیہ بھی ایک بڑا حصہ مانگ رہی تھی۔ ان کے درمیان ہونے والی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ عالیہ یہ کیا کر رہی تھی؟ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنے ہوٹلوں کے ذریعے کما رہی ہے، لیکن اس کا اصل مقصد کچھ اور ہی تھا۔ تھوڑی دیر میں پورا سچ کھل گیا، میرے سامنے آ گیا۔ عالیہ کم عمر جوان پٹھان لڑکوں کو اپنے پاس ڈرائیور کی نوکری پر رکھتی، اور جب ان کا ویزا ختم ہونے والا ہوتا تو نوکری کا لالچ دے کر یہاں تک لے آتی۔ پٹھان لڑکوں کو یہ بتایا جاتا کہ انہیں بار میں ویٹر کی نوکری کرنی ہے، لیکن آہستہ آہستہ انہیں نشے کی لت میں لگا کر دوسرے کام لیے جاتے۔ عربی عورتیں انہیں اپنی تسکین کا ذریعہ بنا لیتی۔ ریزورٹ میں بنے کمروں میں وہ عربی عورتوں کے ساتھ رات گزارتے۔ اس سارے دھندے میں کئی لوگ شامل تھے جو ان خوبصورت لڑکوں کے ذریعے بہت پیسہ کما رہے تھے۔ عالیہ بھی انہی میں سے ایک تھی۔ میں حیران تھا کہ دبئی کا اس قدر سخت قانون کے باوجود بھی عالیہ اور دوسرے لوگ کیسے ان پٹھان لڑکوں کو غیر قانونی طور پر یہاں رکھ کر استعمال کر رہے ہیں۔ میں جان گیا تھا کہ ان کے پیچھے یقیناً کچھ طاقتور عربیوں کا ہاتھ ہے جو اس طرح پیسہ بنا رہے ہیں۔ میں عالیہ کی نظروں سے چھپ کر تھوڑی دیر یہاں وہاں گھومتا رہا، اور پھر مجھے زرگل خان نظر آ گیا، جو پوری طرح نشے میں دھت ایک عربی عورت کی باہوں میں جھوم رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ محسوس ہو رہا تھا، جیسے میں اسے قریب گیا نشے کی حالت میں بھی وہ مجھے پہچان گیا اور سلام کرنے لگا۔
وہ عربی عورت ضرب الخان کو میرے پاس چھوڑ کر دوسرے پٹھان لڑکی کی طرف چلی گئی تو میں ضرب الخان کا ہاتھ پکڑ کر اسے کونے میں لے آیا۔ وہ بہت زیادہ نشے میں نہیں تھا، اس لیے تھوڑی ہی دیر میں اسے ہوش آ گیا تھا۔ میں نے اپنا کوٹ اتار کر ضرب الخان کو پہنایا اور بہت مشکل سے گارڈز کی نظروں سے بچتے بچاتے اسے لے کر باہر نکل آیا۔ یہ لمحات میری زندگی کے مشکل ترین لمحات تھے۔ ضرب الخان کو بچانے کے لیے میں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال چکا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چلا کہ میں ان کا شکار لے کر بھاگ رہا ہوں تو یہ لوگ میری جان بھی لے سکتے ہیں۔ میں پوری تیزی سے اسے وہاں سے نکال کر اس کے باپ تک پہنچا چکا تھا۔ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے سے مل کر زاروں قطار رو رہے تھے۔ میں نے بنا دیر لگائے ان دونوں کو ایئرپورٹ پہنچایا اور ضرب الخان کا ویزا ایکسپائر ہونے کی وجہ سے جو بھی جرمانہ لگا اسے اپنی جیب سے بھر دیا۔ وہ دونوں میرا شکریہ ادا کر کے واپس اپنے وطن کے لیے روانہ ہو گئے۔ جاتے جاتے ضرب الخان کے باپ نے جس شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعائیں دی تھیں، مجھے اپنا باپ یاد آ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی اس قدر گھناؤنے کام میں ملوث ہوگی۔ میں نے مقامی پولیس میں عالیہ کے خلاف رپورٹ درج کروا دی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کے خلاف کیا اور کیسے کارروائی ہوگی اور کن لوگوں کا ہاتھ اس کے سر پر ہے، لیکن میں نے اپنے حصے کی ذمہ داری نبھا دی تھی۔ میرے لیے فیصلے کی گھڑی آ گئی تھی، مجھے صحیح اور غلط میں سے کسی ایک کو چننا تھا اور میں نے اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کیا تھا۔ اب میرا مزید دبئی میں رہنا میری جان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، اسی لیے میں نے اپنا ضروری سامان اٹھایا اور خود بھی دوبارہ ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ میری ماں تو مجھے کافی عرصے سے واپس بلا رہی تھی، لیکن میں ہی گمراہ ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب دوبارہ کبھی ایسی شاہانہ اور عیاشیوں بھری زندگی نہیں گزار سکتا، کہ مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ آنے والی زندگی پرسکون اور حلال ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان، خدائے پیمان، خدائے پیمان۔